پس جب میں نے استاد اور خداوند ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تو چاہیے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، اس لیے میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے تاکہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ویسا ہی تم کیا کرو۔ خداوند کے حضور آج ہم بڑے ایمان کے ساتھ جب 3 روزہ عبادتوں کا آغاز کرتے ہیں، سو کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آج ان خاص رسموں کے ذریعے سے ہم خداوند میں مضبوط ہوں، خداوند کے نام کو جلال دیں، اور 3 باتوں کے لیے آج پاک ماں کلیسیا ہمیں تیار کرتی ہے۔ وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں ان پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا دن خداوند یسوع مسیح پاک یوخرست کا تقرر کرتا ہے۔ یہ پاک قربانی جو خداوند کے حضور چڑھاتے ہیں اس کو مقرر کیا، اور نور کے 5 بیدوں میں سے 5واں بید بھی یہی ہے، پاک یوخرست کا تقرر کیا جانا۔ اور یہ یسوع نے پاک جمعرات کے روز آخری کھانے کے موقع پر اس بات کے لیے ہم سب کو دعوت دی تھی اور بتایا تھا یوخرست میں میں کیا کرنے والا ہوں، یوخرست میں کس طرح اپنا بدن تمہیں دینے والا ہوں، اور کس طرح میں اپنا خون تمہیں پینے کے لیے دینے آیا ہوں۔ اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان بہت سارے بچے جو ہیں اس سال روزوں کے دوران ہمارے تقریباً 400 کے قریب بچے جو ہیں وہ پہلی بار خداوند کو حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے بچے آج کے دن پاک جمعرات کے روز جب یسوع مسیح پاک یوخرست کو مقرر کرتا ہے تو ہمارے بچے بھی پہلی بار یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ جس پر غور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ نقطہ ہے کاہنوں کا تقرر کیا جانا۔ اور آج پوری دنیا میں پاک جمعرات کے روز کاہنوں کی عید ہوتی ہے، اس لیے آج میری بھی عید ہے، فادر رحیل کی بھی عید ہے، بشپ صاحب کی عید ہے، تو ایک دفعہ آپ اونچی آواز میں مجھے کہہ سکتے ہیں سارے ہیپی فیسٹ فادر جی۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ سو کاہن مقرر اس لیے ہوئے تاکہ جو ساکرامنٹ یوخرست کا ہے جو یسوع نے مقرر کیا ہے، کاہن اس قربانی کو چڑھائیں گے۔ بابو جی، سسٹرز، اساتذہ، کلام سنانے والے اس خدمت کو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف قربانی چڑھانے کا عمل خداوند کے حضور خدا نے کاہنوں کو دیا ہے۔ حضرت موسیٰ بڑا نبی تھا، کلام اسے ملا، شریعت اسے ملی، لیکن وہ بھی قربانی نہیں چڑھا سکتا تھا۔ قربانی چڑھانے کے لیے اس نے ہارون کاہن کو چنا، اور خداوند نے بھی آج کے روز کاہنوں کو چنا تاکہ ہم سب کے لیے عبادت جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور اس پاک التار پر خداوند کے حضور اس قربانی کو چڑھایا کریں۔ سو خدا کے حضور یسوع مسیح ہمارے سامنے اس بات کے لیے کاہنوں کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ ساکرامنٹوں کو پورا کرنے کے لیے، ساکرامنٹ ہم سب کو دینے کے لیے، اور پاک قربانی چڑھانے کے لیے، خدا کے کلام کی باتیں سکھانے کے لیے کاہن خدا مقرر کرتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن کاہنوں کا تقرر کیا جاتا ہے، کاہن مقرر کیے جاتے ہیں، اور کاہن جو ہیں اس بات کے لیے چنے جاتے ہیں تاکہ وہ قربانی چڑھائیں۔ تیسرا نقطہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ ہے باہمی شراکت۔ جو آج یسوع کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو، اگر میں نے استاد ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اب پاؤں دھونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لٹرلی جائیں اور ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوئیں۔ جو بنیادی طور پر یہ محبت کا پیغام ہے جو یسوع دینا چاہتا ہے، محبت کا پیغام ہے جو یسوع سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ ان تینوں نقطوں کو ایک ہی جگہ پر متحد کرنے کے لیے میں 3 ٹی جو ہیں وہ آج کی جو خصوصی عبادت کے ہیں ان 3 ٹی کا استعمال کروں گا۔ پہلا ٹی، ٹیبل۔ اس ٹیبل پر پاک یوخرست کی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ ٹیبل جس پر یسوع مسیح اپنا بدن ہمیں دے دیتا اور کہتا ہے یہ لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے،
یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ اور آپ سارے دیکھتے ہیں آج انگور بھی ہیں، بریڈ بھی سامنے پڑی ہے، پاک پیالہ بھی سامنے رکھا گیا ہے، پاک پانی بھی اس طرف سے بہتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ تو ہماری سسٹرز نے آج یہ سارے سمبلز آپ کے لیے رکھے تاکہ آپ دیکھ سکو ٹیبل کے ساتھ ساتھ اس ٹیبل کے اوپر قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں بتایا گیا قربانی چڑھاؤ اور اس کا خون برے کا اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگاؤ، اور خداوند کا فرشتہ گزرے گا، جس گھر کے باہر خون کا نشان ہوگا برے کے خون کا، وہ گھر بچ جائے گا، وہاں پر کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ اور خداوند اپنے خون کے ساتھ یہ کہتا ہے مسیح ایماندار جو پاک شراکت لیں گے، جن کے ہونٹوں کو برے کا خون چھوئے گا، جن کے جسموں میں برے کا خون ہوگا، وہ کبھی نہیں ہلاک ہوں گے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ سو یسوع مسیح اس ٹیبل کے اوپر اپنا آپ بانٹتا ہے، اپنے آپ کو توڑتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے پاس روٹی لے کر آتی ہے اور لا کر اپنے سارے بچوں کو توڑ دیتی ہے، اپنے بچوں کے سامنے روٹی توڑ کر بانٹ دیتی ہے، اور جب روٹی بانٹ دیتی ہے تو اپنا حصہ نہیں رکھتی، بلکہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ سو جس طرح ماں خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو روٹی دیتی ہے تاکہ میرے بچے سیر ہو جائیں، خداوند یسوع مسیح اپنے بچوں کو سیر کرنے کے لیے اپنا آپ دے دیتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اپنا بدن توڑنے کے لیے رکھ دیتا ہے سب کے سامنے، اور کہتا ہے یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ ہماری مسیح تاریخ کے اندر اور مسیح لتوریہ کے اندر ایک پرندہ جس کو انگلش میں پیلیکن کہتے ہیں، اردو زبان میں اصیل کہتے ہیں، اور آپ نے بڑی دفعہ دیکھا ہوگا ایک پنک کلر کا بگلا پانی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اسے پیلیکن کہتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی ایک کہانی مشہور ہے، جب کبھی اس کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے شکار نہیں ملا تھا تو ماں اپنے ہی بطن سے ٹکڑے نکال کر اپنے بچوں کو دیتی ہے تاکہ میرے بچے زندہ رہیں۔ اور اس طرح خداوند یسوع مسیح اپنا بدن ہمیں دے دے کر کہتا ہے میرے بچے زندہ رہیں۔ خداوند چاہتا ہے میرے لوگ زندہ رہیں، میرے مومنین، میرے ماننے والے، میرے اوپر ایمان لانے والے زندہ رہیں۔ اور خداوند اس طرح سے اس ٹیبل کے اوپر خداوند خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹاول، دوسرا ٹی، پہلا ٹیبل، دوسرا ٹی ہے ٹاول۔ ٹاول سے جس سے میں نے ان سب کے پاؤں پونچھے، یسوع مسیح پاؤں پونچھتا ہے۔ یسوع مسیح ٹاول کے ذریعے سے گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ پتہ ہے اس کو پطرس میرا انکار کر دے گا 3 بار، پتہ ہے یہودا اسکریوتی مجھے پکڑوائے گا، اس کے باوجود بھی خداوند ان کے پاؤں دھوتا ہے۔ اور ٹاول سے صاف کرنے کا مقصد یہ ہے خدا ہماری زندگی کی ہر گندگی کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جیسے بھی ہوں، گناہگار ہوں، کمزور ہوں، مضبوط ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، اور اسی پیار کے بدلے ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے، ایک جیسا رویہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے۔ اور اس لیے چاہے ہم چرچ کے کونے میں بیٹھے ہوں، آگے بیٹھے ہوں، پیچھے بیٹھے ہوں، درمیان میں بیٹھے ہوں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ ایمان سے مانگیں گے تو خداوند ہمیں بہت ساری برکتیں دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ہر ایک کو برابر برکتیں دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ ان کو پہلے دے دوں گا جو آگے ہیں ان کو نہیں، سب کے لیے جو ایمان سے مانگے گا اس کے لیے اس نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے، میں چرچ کے کس کونے میں بیٹھ کر کیا مانگتا ہوں، کیا میں کھٹکھٹاتا ہوں، کیا میری پکار ہے، کیا میں تلاش کرنے آیا ہوں۔
खुदावन इस बात के लिए हमें तैयार करता है। तीसरी बात, तीसरा टी है टाइम। जो टाइम हम खुदा को देते हैं, जो टाइम यीशु हमारे साथ बांटता है, जो टाइम यीशु अपने शागिर्दों के साथ है, जो टाइम यीशु मसीह इस वक्त में हमें दे रहा है, वो टाइम बड़ा ज़रूरी है। सो खुदा के हुजूर इस बात के लिए आज मोहब्बत का हमें हुक्म दिया गया है, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। और सबसे बढ़कर हमारे साथ जब हम प्यार की बातें करते हैं तो आपसे पूछे प्यार क्या है, तो आप बहुत सारे लफ्ज़ बोल दोगे, प्यार एहसास है, प्यार ये है, प्यार वो है, प्यार वो है, प्यार ये है। लेकिन प्यार क्या है? यीशु मसीह इस प्यार की मिसाल एक ही बात से देता है, और वो प्यार दिखाता है सलीब पर मरता है। इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, गुलाम या नौकर नहीं कहा, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। वो हमें दोस्त कहकर पुकारता है। सो आज यीशु मसीह हमें बताना चाहता है, मेरे दोस्तों आओ, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करूँगा और मैं तुम्हें अपने टेबल तक लेके जाऊँगा। आओ गुनाहगारों, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, मैं टावल से तुम्हारे पाँव पहुँचूँगा और मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आऊँगा। और खुदा के हुजूर हम सारे जो हैं वो यीशु मसीह के वसीला से बुलाए जाते हैं। और हम अपनी ज़िंदगी में गौर करने की कोशिश करें तो हमारे पास यीशु को मिलने के लिए टाइम नहीं होता है। सारी बातों के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास यीशु को मिलने के लिए टाइम नहीं है। यीशु मसीह फिर क्या करता है? इस पाक संदूक के अंदर बैठकर हमारा इंतजार करता है, जिसे टैबरनेकल कहते हैं। वो इंतजार करता है। कैसे इंतजार करता है? जैसे एक बाप जो है हर रोज अपने घर से बाहर कुर्सी निकाल के बैठ जाता, एक ना एक दिन मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए आएगा, एक ना एक दिन मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए आएगा। और उसका बेटा एक दिन आता है, फिर चला जाता है, बाप से मिलता है, थोड़ा वक्त गुजारता है, फिर चला जाता है। लेकिन बाप रूटीन के मुताबिक हर रोज़ कुर्सी बाहर निकाल के बैठता है, लेकिन उसका बेटा बार बार और हर रोज़ उससे मिलने के लिए नहीं आता है। खुदा हमारा इस पाक संदूक के अंदर बैठा इंतज़ार करता रहता है, कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी बेटी मुझे मिलने के लिए आएगी, कौन मेरे सामने हाजिर होगा, कौन मुझसे मुलाकात करेगा, कौन मुझसे बातें करेगा। सो खुदा के हुजूर पाक जुमेरात आज हमें दावत देती है, खुदा के लिए अपने ज़िंदगी में कुछ टाइम निकालना सीखो। हर रोज़ खुदा से हेलो करो, गुड मॉर्निंग करो, खुदा से बात करो, उसके आगे दुआ करो, उसके सामने आओ, हाजिर हो, उसे सजदा करो, उससे बातचीत करो, मुलाकात करो, उसे अपनी मसाइल बताओ, वो उनका हल बताए। और इसीलिए वो बैठा इंतज़ार करता है, बोझ के दबे वो किसके पास आओ? कौन कह रहा है? खुदावन यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो खुदा के हुजूर हमें इस यीशु के पास आना है। जब आएंगे तब बरकत पाएंगे, जब आएंगे तब समझ पाएंगे। हर मुसीबत का इलाज यीशु के पास है, हर दुख और तकलीफ़ का इलाज यीशु के पास है, हर बीमारी की दवा यीशु के पास है। ज़रूर दुनिया में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर्स यीशु मसीह है, शाफी वही है, उसी के आगे हमें झुकना है। इसलिए खुदावंद इंतज़ार करता है, मुझे टाइम दोगे, मैं तुम्हें टावल से पूछूंगा और फिर अपने टेबल के ऊपर लेके जाऊंगा। हम बैठ के खाना खाएंगे, हम बातें करेंगे, हम मिलकर इस ज़ियाफ़त का हिस्सा बनेंगे जो कि पाक यूखरिस्त है, जिसमें आज हमारे ये बच्चे खुदावंद के हुजूर ये बरकत हासिल करेंगे। सो खुदा करे कि हम आज इस बड़ी ईद के मौका पर, आज पाक जुमेरात के मौका पर इस बात को समझ पाएँ और खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम से आमीन।